بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا باوفا گھوڑا کہ جس نے آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کی اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک خون سے رنگا اور اہل بیت کے باوفا اور مقدس لشکر کے اندر شامل ہو گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے کہ ذوالجناح کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا۔ کیا یہ جن تھا یا ایک فرشتہ تھا؟ اور کیا ذوالجناح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا؟ اور واقع کربلا میں ذوالجناح نے کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ذوالجناح کہاں چلا گیا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی داستان ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائی اور کچھ بد نصیب ایسے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم نصیب فرمائی۔ کچھ خوش نصیب تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایک رات میں جہنم سے جنت کا سفر کیا اور کچھ بد نصیب ایسے تھے کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہی رہ گئے۔ ناظرین، ایک ہی رات میں جہنم سے جنت کا سفر کرنے والوں میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے لشکر یزید کو چھوڑا اور لشکر حسینی میں شامل ہو گئے اور کربلا والوں کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور اہل بیت کے ساتھ وفا کرتے ہوئے یزید کے ساتھ جنگ لڑی اور اپنی جان کو اہل بیت کی محبت کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر قربان کیا اور جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی قرار پائے۔ اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے کہ جو کربلا والے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جاننے کے باوجود اور اہل بیت کی شان کو جاننے کے باوجود اور ننھی سکینہ کو روتا ہوا دیکھنے کے باوجود اور حضرت علی اصغر کو پیاس سے روتا ہوا دیکھنے کے باوجود اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے۔ ناظرین، کربلا والے دن دنیا کی ہر شے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی اور اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ کائنات کی ہر محلوق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ان کی مدد کرنے کا بولتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی اسی رضا پر راضی رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا مقام طائف پر اپنے رب کی رضا پر راضی رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اس وقت عرش کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں تو اہل طائف پر میں یہ پہاڑ گرا دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی اسی ادا کو زندہ کیا اور صبر سے کام لیا اور اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ ناظرین، جہاں پر کائنات کی ہر شے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی، وہیں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرنے والا ایک ایسا گھوڑا بھی تھا کہ جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجس تھا، جسے مصر کے بادشاہ سکندریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ بعض روایات کے مطابق اور بعض اہل علم کے مطابق ذوالجناح ایک ایسا گھوڑا ہے کہ جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے عطا کیے گئے تھے جس کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتا تھا، جن گھوڑوں کو یونیکورن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خوبصورت گھوڑا عطا فرمایا تھا، اور بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح ایک عام جانور نہیں تھا، یہ ایک جن تھا کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد واپس چلا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح ایک خاص نسل کا گھوڑا تھا کہ جس کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا کر ملتی ہے۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح کی پرورش کی۔ اس وقت حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور وہ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ذوالجناح ان سے بہت زیادہ محبت کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح کی گردن اور منہ پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح ادب کی وجہ سے اپنا سر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جھکاتا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح کے گردن اور منہ پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح اپنا سر ادب کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جھکاتا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور اس کے بعد یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شہادت تک رہا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذوالجناح نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا کہ جو دنیا کی تاریخ کا مشکل ترین سفر تھا، اور اس سفر کے دوران ذوالجناح نے اپنی آنکھوں سے اہل بیت اطہار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ذوالجناح میدان کربلا کے اندر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا اور شہدائے کربلا کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتا۔ ناظرین، ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا اور اپنی جرأت و بہادری کے ساتھ یزیدی فوج کے ساتھ لڑتا رہا۔ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کی تو ذوالجناح کا جسم بھی شدید زخمی ہو گیا، لیکن ان تمام تر زخموں کے باوجود اور پیاسا ہونے کے باوجود ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلسل وفا کرتا رہا اور ان کا ساتھ دیتا رہا۔ ناظرین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف گئے تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکدم حملے کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر یزیدیوں نے مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برساتا تو کوئی نیزوں سے وار کرتا۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ذوالجناح بھی شدید زخمی ہو گیا اور آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس طرح ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے رنگا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ذوالجناح دوڑتا ہوا بیویوں کے خیمے کی جانب گیا اور جا کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور تمام بیویوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں دینے لگا۔ جب تمام اہل بیت کی عورتوں نے ذوالجناح کو دیکھا، اس وقت تمام اہل بیت کی عورتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر زاروں کی طار رونے لگیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ذوالجناح وہیں سے غائب ہو گیا اور دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح وہاں لوٹ کر چلا گیا جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح ایک صحرا کی جانب چلا گیا اور دوبارہ اس کو کسی نے نہ دیکھا، اور بعض محدثین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت ذوالجناح کا ظہور ہوگا اور ذوالجناح حضرت امام مہدی کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے بھی صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔